الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل نعرہ صلوات ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین و مومنات کے ایصال ثواب نعرہ صلوات فاتحہ کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں فاقہ کشو تشنا دہن کشتائے غم لٹتے ہیں ہائے دشت غربت میں گرفتار ستم لٹتے ہیں شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں شور
برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، ہائے قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے، یا لیا ہو کہ اب وقت مددگاری ہے، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے، ہائے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو، کوئی چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو، کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دلبر دوڑو، ماں لٹی جاتی ہے دوڑو، علی اکبر دوڑو، ماں لٹی جاتی ہے دوڑو، علی اکبر دوڑو، دیکھو خوخار عدو برچیاں دکھلاتے ہیں، دیکھیں چوکے لئی گھر میں چلے آتے ہیں، دیکھیں چوکے لئی گھر میں چلے آتے ہیں، ہائے ننھے بچوں کا یہ عالم ہے کہ تھراتے ہیں، گود میں ماں کی دہشت سے چھپے جاتے ہیں، ننگی تلواریں جو ظالم انہیں دکھلاتے ہیں، بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں، بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں، نہ تو کر سکتے ہیں فریاد نہ رو سکتے ہیں، چپ کے سہمے ہوئے ایک ایک کا منہ تکتے ہیں، چپ کے سہمے ہوئے ایک ایک کا منہ تکتے ہیں، کربلا میں حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میں سعید بھائی کی اہلیہ مرحومہ حسین جہاں صاحبہ بنت باقر حسین صاحب، جناب حسین مہندی صاحب، جناب ارتضیٰ حسین صاحب، جناب زاہد حسین صاحب اور بھیا جانی مرحوم، جناب جمال عباس صاحب، جناب مہدی حسن صاحب، جناب سید وقار حسین رضوی صاحب اور جناب سرور ہادی صاحب کی ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَکِّرٍ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران و ماتمداران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ، حسینی اکادمی کے زیر اہتمام یہ خمسہ مجالس جو مسلسل کئی برس سے روضہ کاظمین کے سبززار پر منعقد ہوتا تھا، مگر اس بار حالات کی وجہ سے کہ وہاں نہیں منعقد ہے بلکہ آن لائن آپ حضرات اپنے گھروں میں اپنے عزاخانوں میں اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ کل سے اس سلسلے کا آغاز ہوا اور میں نے آپ کے سامنے سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے ایک گفتگو کو شروع کیا۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ قمر کی 15ویں آیت کو تلاوت کیا، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس سے پہلے اللہ نے سورہ قمر میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا ذکر کیا، جناب نوح کی تبلیغ کا تذکرہ کیا، قوم نوح کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، کشتی نجات کی تعمیر کا ذکر کیا، اور پھر عذاب کی ہولناکیوں کا ذکر کیا۔ مسلسل سورہ قمر میں ابتدا سے حضرت نوح کے دور کا ذکر ہو رہا ہے، تباہیوں کا تذکرہ، عذاب کے آنے کا ذکر، کشتی نجات کے بنانے کا ذکر، جناب نوح کی تبلیغ کا تذکرہ اور ان کی قوم کی نافرمانیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ تمام تر ذکر اور تمام تر تذکروں کے بعد، ذکر کشتی نجات کے بعد، تذکرہ عذاب و عتاب کے بعد، اس آیت میں ایک عجب لہجے میں اللہ آواز دے رہا ہے۔ آواز دی جا رہی ہے کہ ہے کوئی جو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی جو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیں آیت کا لہجہ اور اللہ کا کلام ایک پیغام دے رہا ہے کہ قرآن میں جو عذاب کا ذکر ہے، یہ جو عتاب کا تذکرہ ہے، یہ جو قوموں کی بربادیوں کا ذکر ہے، یہ جو بھرے پورے شہروں کے مٹ جانے کا تذکرہ ہے، یہ جو آسمان سے پتھر کے عذاب آنے کا ذکر ہے، یہ جو زلزلوں کا تذکرہ ہے، یہ جو طوفانوں کا ذکر ہے، قرآن میں یہ تمام تر تذکرے صرف تلاوت کے لیے نہیں ہیں بلکہ انسان کی نصیحت کے لیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ تذکرے انسان کی نصیحت کے لیے کہ انسان قرآن پڑھے، خاص کر کے قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ان تذکروں کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اس ذکر عذاب کو پڑھنے کے بعد، ذکر عتاب کو پڑھنے کے بعد، تذکرہ کشتی نجات کو پڑھنے کے بعد غور کرے کہ آخر وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ اللہ جو فرعون تک کو رزق دیتا ہے، وہ اللہ جو نمرود تک اپنے رزق کے دروازوں کو بند نہیں کرتا، وہ اللہ جو رؤوف و رحیم ہے، وہ اللہ جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، آخر کیا سبب ہے کہ وہی اللہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرتا ہے؟ سبب عذاب کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس لفظ عذاب کو بھی سمجھنا چاہیے۔ گفتگو کا آغاز کل ہی سے ہو چکا ہے۔ لفظ عذاب دیکھیے، ایک لفظ عذاب اور ایک لفظ سزا۔ عذاب اور ہوتا ہے، سزا اور ہوتی ہے۔ عذاب کے قانون اور ہیں، سزا کے قانون اور ہیں۔ سزا کا قانون یہ ہے کہ جب سزا دی جاتی ہے تو سزا کے بعد شریعت اسلامی کی نظر سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ سزا کے بعد گناہگار کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔
سزا ملنے کے بعد گناہگار کا دامن اعمال صاف ہو جاتا ہے، دامن اعمال پاک ہو جاتا ہے۔ سزا کے بعد جسے سزا ملی وہ بخشا جا سکتا ہے، سزا کے بعد جسے سزا مل جائے اسے نجات مل سکتی ہے۔ تو سزا کے بعد بخشش ہو سکتی ہے، سزا ملنے کے بعد نجات مل سکتی ہے، مگر عذاب کے بعد بخشش نہیں ہوتی ہے، عذاب کے بعد نجات نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد توجہ فرمائیے گا، عذاب اور ہے سزا اور ہے، عذاب کے بعد بخشش نہیں ہے، عذاب کے بعد نجات نہیں ہے۔ ہاں سزا کے بعد ایک شخص نے گناہ کیا، اسے سزا مل گئی، اب اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ ایک شخص نے گناہ کیا، اب اسے شرعی سزا مل گئی، اب اس کا دامن اعمال پاک ہو گیا۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ جناب امیر المومنین غالب کل غالب مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام ظاہری خلافت کا زمانہ ہے اور مولا علی کی بزم ہے۔ ایک شخص داخل بزم جناب امیر ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد مولا علی کو سلام کرتا ہے اور جواب سلام پانے کے بعد کہتا ہے یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں گزارش لے کے آیا ہوں۔ مولا مسکراتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ یا علی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے سزا دے دیجئے۔ یا علی میں نے چوری کی ہے، میری انگلیوں کو قطع کر دیجئے۔ ایک شخص خود اعلان گناہ کر رہا ہے، مولا علی کے سامنے آنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری کی ہے اور چوری کی سزا یہ ہے کہ انگلیاں کاٹ دی جائیں، یا علی آپ مجھے سزا دیجئے، میری انگلیاں قطع کر دیجئے۔ لیجئے مولا کائنات نے اس سے جرم کا اقرار لیا، گناہ کا اس نے اعلان کیا اور مولا علی نے شرعی سزا دی۔ شریعت میں چور کی سزا یہ ہے کہ انگلیاں قطع کر دی جائیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے مولا کائنات نے اس کی، اور اس کے بعد دربار جناب امیر سے باہر آیا، کوفے کے بازار میں پہنچا، کوفے کے چوراہے پر پہنچا۔ وہ عالم یہ تھا کہ ہتھیلی کے اوپر کٹی ہوئی انگلیاں تھیں اور ہونٹوں کے اوپر قصیدہ علی تھا۔ مولا علی کی ثنا کر رہا ہے، مولا علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، سزا ملنے کے بعد بھی علی علی کر رہا ہے، انگلیاں کٹنے کے بعد بھی علی علی کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا سزا نہیں ہے، میرے مولا نے مجھ پہ احسان کیا ہے کہ یہاں سزا دے کے وہاں کے عذاب سے بچا لیا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی جہاں جہاں بھی لوگ مجلس سنیں گے انشاءاللہ استفادہ کریں گے، بڑی اہم بات ہے۔ اس نے کہا یہاں سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا لیا۔ اب جیسے ہی یہ خبر مولا متقیان تک پہنچی، مولا علی کی آنکھوں میں نمی آئی۔ آپ نے کہا قمبر اسے بلا کے لانا۔ قمبر گئے اور قصیدہ پڑھنے والے کو، علی علی کرنے والے کو بلا کے لائے۔ ایک مرتبہ مولا علی نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اٹھایا اور پھر سے کٹی انگلیوں کو جوڑ دیا۔ اسے کہتے ہیں ید اللہ۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اسے کہتے ید اللہ، کٹی ہوئی انگلیوں کو جوڑا۔ لوگوں نے کہا یا علی ابھی تو انگلیاں قطع کی تھی، اب انگلیاں جوڑ کیوں دی؟ مولا مسکرائے کہ انگلیاں کاٹ کے گناہ کی سزا دی تھی، اب انگلیاں جوڑ کے اپنی محبت کی جزا دے رہا۔ صلوات اور پڑھ دے محمد والے۔ فرمایا اب انگلیوں کو جوڑ کے ہاتھ کو درست کر کے اپنے گناہ کی، اس کے گناہ کی سزا میں نے دی انگلیوں کو کاٹ کے، اب انگلیاں جوڑ کے اپنے عشق کو، اپنی محبت کی جزا دے رہا ہوں۔ لوگ کہتے صاحب علی علی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سزا کے بعد جزا ملتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد توجہ فرمائی تو دیکھیے یہ سزا تھی، یہ سزا تھی، یہ عذاب نہیں تھا، یہ تھی سزا جس کے بعد اس کا گناہ معاف ہو گیا، یہ تھی سزا جس کے بعد اس کا دامن گناہ پاک ہو گیا، یہ سزا ہے۔ تو عزیزان گرامی سزا کے بعد بخشش ہو جاتی ہے، سزا کے بعد نجات مل جاتی ہے۔ تو تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ سزا کے بعد جزا ملی۔ اب ایک دلیل میں نے سنائی کہ محب علی کو سزا کے بعد بخش دیا گیا، یہ میں نے دکھایا۔ بھائی حارث پر عذاب آیا، اسے معاف کیا گیا، اور آپ دکھا دیجیے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔
دونوں معاملات میں مولا علی موجود ہیں، وہاں بھی علی ہیں یہاں بھی علی ہیں، اور فرق یہ ہے کہ یہاں محب علی ہے وہاں دشمن علی ہے۔ یہاں محب علی کو سزا ملی، دامن گناہ پاک ہو گیا، وہاں دشمن علی پر عذاب آیا، عذاب کے بعد بخشش نہیں ہوتی ہے۔ زان گرامی، عذاب کے قانون اور ہوتے ہیں اور سزا کے قانون اور ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ شرعی سزا دیکھیں بلکہ اپنے ملک کی سزائیں دیکھیں تو یہاں بھی سزا سب کے لیے ایک نہیں ہوتی، سزا کا قانون ہوتا ہے کہ بالغ کے لیے سزا اور ہے، نابالغ کے لیے سزا اور ہے، بوڑھے کی سزا اور ہے، بچے کی سزا اور ہے، دانا کی سزا اور ہے، دیوانے کی سزا اور ہے۔ تو جو ہمارے یہاں بھائی سزا کا قانون کیا ہے کہ سزا میں سن دیکھا جاتا ہے، سن بلوغ دیکھا جاتا ہے، عمر دیکھی جاتی ہے، جنس دیکھی جاتی ہے، سن دیکھا جاتا ہے۔ سزا کا قانون یہ ہے کہ سزا میں عمر دیکھی جائے گی، سزا میں سن دیکھا جائے گا، سزا میں جنس دیکھی جائے گی، مگر عذاب سن کو نہیں دیکھتا، عذاب عمر کو نہیں دیکھتا، عذاب جنس کو نہیں دیکھتا۔ ارے حد یہ ہے کہ عذاب نبی کے رشتوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ عذاب کا قانون ہے، عذاب نبی کے رشتوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ قرآن گواہ ہے، کنعان نوح کا بیٹا ہے مگر عذاب سے نہیں بچا، آزر جناب ابراہیم کا چچا ہے مگر عذاب سے نہیں بچا، ابو لہب نبی کا چچا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، مگر عذاب سے نہیں بچا۔ قرآن کیا سمجھا رہا ہے کہ کنعان بیٹا ہے نبی کا مگر عذاب سے نہیں بچا، آزر چچا ہے حضرت ابراہیم کا مگر عذاب سے نہیں بچا۔ توجہ رکھیے گا، ابو لہب چچا ہے پیغمبر اسلام کا مگر عذاب سے نہیں بچا۔ اس کا مطلب عذاب رشتوں کو نہیں دیکھتا ہے، نافرمانیوں کو دیکھتا ہے۔ کیا سمجھایا؟ عذاب رشتوں کو نہیں دیکھتا ہے، نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، عذاب رشتوں کو نہیں دیکھتا ہے، گستاخیوں کو دیکھتا ہے۔ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ عذاب نافرمانی کی بنیاد پر آئے گا۔ اگر نبی کا بیٹا نافرمان ہوگا تو وہ بھی عذاب کی زد میں آئے گا، اگر نبی کا چچا نافرمان ہوگا تو وہ بھی عذاب کی زد میں آئے گا، اگر نبی کا بھائی نافرمان ہوگا تو وہ بھی عذاب کی زد میں آئے گا۔ ہم یہی سے سمجھے کہ اگر نبی کی بیوی نافرمان ہوگی، آواز دے دے احمد والے احمد، وہ بھی عذاب کی زد میں آئے گا۔ بھئی سزا کا قانون اور ہے، عذاب کا قانون ہے۔ عذاب رشتے نہیں دیکھتا ہے، عذاب جنس نہیں دیکھتا ہے، عذاب نافرمانی دیکھتا ہے۔ بھئی جناب نوح جیسا نبی رشتے کا حوالہ دے رہا ہے، آواز دے رہے میرا بیٹا، بھئی عذاب آ چکا، اب نوح رشتے کا حوالہ دے رہے میرا بیٹا، آواز لیسا من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ سمجھایا نبی کی رشتہ داری کی شرط بھی سمجھو، صرف رشتہ کافی نہیں ہے، رشتہ دار کا اہل ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں صرف رشتہ کافی نہیں ہے، رشتہ دار کا اہل ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ کہہ رہے میرا بیٹا، آواز لیسا من اہلک، بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، نوح کے بیٹے پہ عذاب آیا۔ کیوں آیا؟ نوح کہہ رہے میرا بیٹا، آواز ہے یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ قرآن آگے بڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ اب توجہ سنیے گا، نوح کے بیٹے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ مجھے بتائیے نوح کے بیٹے نے کون سا عمل بد کیا تھا؟ جب یہ کہا گیا اس کا عمل نیک نہیں تو اس کا عمل بد کیا تھا؟ بھائی جب عذاب آیا، طوفان آیا، موت کا سامان آیا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ کیوں گیا؟ اپنی جان بچانے کے لیے۔ بھائی نوح کا بیٹا، اس نے جو عمل کیا وہ کیا عمل کیا؟ اپنی جان بچانے کے لیے گیا۔ مجھے بتائیے جان بچانے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے جان بچانا واجب ہے، اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، شریعت کہتی ہے جان بچانا واجب ہے، جان بچاؤ۔ ارے جان بچانا اتنا واجب ہے کہ جو پردے کے قائل نہیں ہیں آج وہ بھی منہ چھپائے گھوم رہے ہیں۔ آج وہ بھی ماسک
ہاتھ لگائے گھوم رہے ہیں، جو وضو کے قائل نہیں ہیں وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھو رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ہمارے آپ جو برات کے قائل نہیں ہیں وہ بھی دوری اختیار کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، جان بچانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے۔ تو بھائی نوح کے بیٹے نے ایک واجب پہ عمل کیا، ایک واجب پہ عمل کیا۔ بھائی زلزلہ آتا ہے لوگ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، کیوں؟ کہ جان بچانا واجب ہے۔ جان بچاؤ، آگ لگ گئی گھر چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے آدمی، کیوں؟ کہ جان بچانا واجب ہے۔ تو جان بچانا ہے واجب، جیسے نماز پڑھنا واجب، روزہ رکھنا واجب، حج کرنا واجب، زکوٰۃ دینا واجب، یہ سب واجبات ہیں۔ ویسے ہی جان بچانا واجب ہے۔ اور بھائی نماز بھی واجب ہے، نماز بھی واجب ہے، مگر یہ جان بچانا اتنا واجب ہے کہ اگر ہم دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی اور دریا میں ڈوب رہا ہے تو شریعت کہتی ہے یہ واجب چھوڑو، وہ واجب ادا کرو۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ دیکھیں آپ شریعت کا بھی مزاج دیکھ لیجئے، عجیب معاملے ہیں شریعت کے۔ ہم دریا میں ڈوب رہے تھے، ڈوبتے ڈوبتے ہمیں خیال آیا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو شریعت نے کہا دیکھو نماز ایسی واجب ہے نماز کہ دریا میں بھی چھوڑنا نہیں نماز۔ ہم نے کہا پانی پر نماز کیسے پڑھیں، دریا میں نماز کیسے پڑھیں؟ کہا پلکیں جھکا کے سجدہ کرو، ہم نے کہا جھکتی نہیں۔ کہا ہونٹ ہلاؤ، ہم نے کہا ہلتے نہیں۔ کہا اشارہ کرو، ہم نے کہا اشارہ ہوتا نہیں۔ کہا دل میں نیت نماز کر لو۔ ہمارے یہاں دل میں نیت نماز کر لو۔ ایک طرف یہ کہ دل میں نیت نماز کرو، دریا میں ڈوب رہے ہو مگر نماز نہ چھوڑو۔ ایک طرف جان کی اتنی اہمیت ہے، دوسرے کی جان کا نماز چھوڑو اسے بچاؤ، مصلی چھوڑو اسے بچاؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیں یہ معاملہ ابھی سمجھ میں آئے گا۔ تاریخ میں دو واقعے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ مولا علی رکوع کے عالم میں ہیں، ایک فقیر نے بھیک مانگی، مولا علی نے عالم رکوع میں انگوٹھی دے دی، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں، عالم رکوع میں ایک سائل کو انگوٹھی دی، یہ بھی تاریخ میں ہے۔ اور تاریخ میں یہ بھی ہے کہ مولا کائنات کے پیر میں تیر لگا اور حکیم نے کہا کہ تیر نکالیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی، تو نبی نے کہا جب یہ نماز پڑھیں تو ان کے پیروں سے تیر نکال لینا، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو اب یہ دو واقعے ہیں، ایک میں پیروں سے تیر نکلا، علی کو خبر نہیں، اور ایک میں فقیر نے بھیک مانگی اور مولا علی نے سن لیا۔ یہ کیا معاملہ؟ یہ بھی نماز وہ بھی نماز، یہ بھی علی وہ بھی علی، یہ بھی کل ایمان وہ بھی کل ایمان، یہ بھی مرد میدان وہ بھی مرد میدان، یہ بھی ساقی کوثر وہ بھی ساقی کوثر، یہ بھی فاتح خیبر وہ بھی فاتح خیبر، یہ بھی شوہر بطول وہ بھی شوہر بطول، یہ بھی وصی رسول وہ بھی وصی رسول۔ یہ کیا مسئلہ؟ تو دیکھیں یہ مسئلہ ان مسئلوں سے سمجھ میں آیا کہ جب ہم ڈوب رہے تھے تو شریعت نے کہا نماز نہ چھوڑنا، کوئی دوسرا ڈوب رہا ہو شریعت نے کہا مصلی چھوڑو اس کی جان بچاؤ۔ کیوں؟ کہا صاحب جب ہم ڈوب رہے ہیں تو یہ ہمارا معاملہ ہے، اور کوئی اور ڈوب رہا ہے یہ دوسرے کا معاملہ ہے۔ شریعت سمجھا رہی جب اپنا معاملہ ہو تو عبادت پہلے، جب دوسرے کا معاملہ ہو تو حفاظت پہلے۔ جب دوسرے کا معاملہ ہو تو حفاظت پہلے۔ تو جب مولا علی کے پیروں میں تیر لگا یہ علی کا اپنا معاملہ تھا، مگر جب فقیر نے بھیک مانگی تو اپنا معاملہ نہیں تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندو علی نماز پڑھتے رہے، اے اللہ کے بندو علی نماز پڑھتے رہے، اے اللہ کے بندو علی نماز پڑھتے رہے۔ بندگی اپنا معاملہ تھا، نماز پڑھتے رہے۔ اس نے کہا اے اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ اب علی کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، تو اللہ سے مانگا گیا، ید اللہ سے دیا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اور کیا یہ مسئلہ تو میں عرض کر رہا تھا جان بچانا واجب ہے۔
جان بچانا واجب ہے. نوح کا بیٹا پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تو اس نے تو ایک واجب پہ عمل کیا. وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کا عمل نیک نہیں ہے. پالنے والے وہ واجب پہ عمل کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے اس کا عمل نیک نہیں ہے. اس نے واجب پہ عمل کیا. آواز آئے گی نادان. واجب پہ عمل کیا مگر قانون کے مطابق نہیں کیا. جناب نوح کے دور میں قانون بنا تھا کہ جان بچانا واجب ہے, جان بچانا, مگر کشتی نجات کے اندر آ کے بچانا. کشتی کو چھوڑ کے جان نہ بچانا, یعنی واجب پہ عمل کرنا مگر کشتی کے اندر بیٹھ کے کرنا. کشتی کو چھوڑ کے عمل نہ کرنا, کشتی کو چھوڑ کے واجب ادا نہ کرنا. اب جیسے جان بچانا واجب ہے ویسے ہی نماز پڑھنا واجب ہے, روزہ رکھنا واجب ہے, حج کرنا واجب ہے, زکوٰۃ دینا واجب ہے. ہم نے پوچھا یا نبی اللہ, نماز واجب, روزہ واجب, حج واجب, زکوٰۃ واجب, یہ آپ کے اہل بیت کیا ہیں؟ آواز دیے کشتی نجات ہیں. اہل بیت کشتی نجات ہے. نماز واجب ہے, اہل بیت کشتی نجات ہے. روزہ واجب ہے, اہل بیت کشتی نجات ہے. حج واجب ہے. اب سمجھیے واجب کا قانون سمجھایا گیا. نماز پڑھنا اہل بیت کو چھوڑ کے نہ پڑھنا, روزہ رکھنا اہل بیت کو چھوڑ کے نہ رکھنا, حج کرنا اہل بیت کو چھوڑ کے نہ کرنا. اگر تم نے اہل بیت کو چھوڑ کے نماز پڑھی, اہل بیت کو چھوڑ کے روزہ رکھا, اہل بیت کو چھوڑ کے حج کیا تو وہی حج ہوگا جو نوح کے صاحبزادے کا ہوا. صلوات بھیجے محمد. بھائی عذاب آئے تو جان بچانا مگر اہل بیت کو چھوڑ کے نہ بچانا, مجلس کو چھوڑ کے نہ بچانا, ماتم کو چھوڑ کے نہ بچانا, فرش اعضاء کو چھوڑ کے نہ بچانا. صلوات بھیجے محمد. اور ہمارے میں کیا عرض کرنا, توجہ ہے آپ کی, ورنہ وہی حشر ہوگا جو نوح کے بیٹے کا ہوا. یہ جملہ 1000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے لیکن مولا سلامت رکھے تمام مجلس سننے والوں کو. نوح کے بیٹے جیسا حشر ہوگا. نوح کے بیٹے کا کیا حشر ہوا؟ کیا حشر ہوا؟ کذاب ڈوب گیا, وہ تو سب ڈوبے تھے. نوح کہہ رہے تھے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. نوح کے بیٹے کا حشر کا مطلب یہ ہے اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو نبی بھی تمہیں بچا نہ پائیں گے. صلوات بھیجو محمد. یا رسول اللہ کہنا بھی کام نہیں آئے گا. تو اذان گرامی قانون عذاب یہ ہے. اہل بیت ہیں کشتی نجات, واجبات ادا ہوں گے مگر اہل بیت کے ساتھ. اگر اہل بیت کو کوئی چھوڑے گا تو عذاب آئے گا. اب ذرا سی تاریخ سناتا ہوں آپ کو, متوجہ ہو گیا کہ جس نے اہل بیت کو چھوڑا, چونکہ کشتی نجات تھے, اس پر عذاب آیا. اب عذاب کیا آیا اہل بیت کو چھوڑنے والوں پر, مولا علی کو چھوڑنے والوں پر, اہل بیت کو چھوڑنے والوں پر عذاب کیا آیا, اس کو بھی سمجھ لیجئے. بھئی قرآن پڑھیے آپ تو قرآن میں صرف پتھروں کا آنا صرف یہی عذاب نہیں ہے, ٹڈیوں کا حملہ صرف یہی عذاب نہیں ہے, مچھروں کا خطرہ. صلوات بھیجو محمد. بھئی قرآن میں بہت سے عذابوں کا ذکر ہے. ٹڈیوں کا حملہ یہ بھی عذاب ہے. قرآن کہہ رہا ہے پتھروں کی بارش یہ بھی عذاب ہے, سیلاب کا آنا یہ بھی عذاب ہے, مچھروں کی کثرت یہ بھی عذاب ہے, وبا کا پھیلنا یہ بھی عذاب ہے, بیماری کا پھیلنا یہ بھی عذاب ہے. قرآن میں بہت سے عذابوں کا ذکر ہے مگر ایک عذاب اور ہے جو آج ذکر کرتا ہوں, انشاءاللہ 3 مجلسوں میں وضاحت ہوتی رہے گی. آخری بات ہے لیکن اس کے لیے توجہ چاہتا ہوں. وہ عذاب کیا ہے؟ بھائی بنی اسرائیل پر اللہ نے ایک عذاب نازل کیا. بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب نازل ہو. وہ عذاب یہ نازل ہوا کہ ان پر اللہ نے ایک ظالم حاکم کو مسلط کیا. یہ قرآن کا واقعہ ہے. ایک ظالم تھا جس کا نام تھا بخت نصر. اس کا نام تھا بخت نصر. اچھا اس کی تاریخ و تفسیر بھی عجیب و غریب ہے کہ جناب دانیال پیغمبر کا دور تھا,
اللہ کا حکم کہا دانیال جاؤ ذرا شہر کے کونے پر جاؤ. اب جو وہ کونے پر گئے تو دیکھا جہاں کوڑا پھینکا جاتا تھا تو کوڑے کے اوپر ایک بچہ رو رہا تھا, ایک بچہ رو رہا تھا, اور ایک نجس جانور اسے شیر پلا رہا تھا. تو جناب دانیال کو حکم ہوا کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور اس کی پرورش کرو, اس کی کفالت کرو. جناب دانیال نے پوچھا یہ کون ہے؟ آواز ہے اس کی ولدیت کا کسی کو علم نہیں ہے, اس کے باپ کا نام کسی کو پتہ نہیں ہے. تو کہا بھئی میں کفالت کیوں کروں؟ کہا اس لیے کہ ایک دن اسے ہم اقتدار دیں گے, ایک دن اسے ہم تاج و تخت دیں گے, اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے عذاب بنا دیں گے. صلوات بھیجے محمد. دیکھیں بہت قابل غور بات ہے کہ ہم اسے بنی اسرائیل کے لیے عذاب بنا دیں گے. اچھا اب حیرت کی بات یہ نہیں کہ جناب دانیال نے کفالت کی, بھائی معصوم پیغمبر ہیں, انہوں نے پرورش کی, یہ حیرت کی بات نہیں ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ پرورش کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا. معصوم نے کفالت کی مگر ظالم نکلا, معصوم نے کفالت کی مگر سفاک نکلا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ولادت نجس تھی. بھئی بات سمجھنے کی ہے, قرآن سمجھا رہا ہے جس کی ولادت میں طہارت نہ ہو, جب کفالت نبی فائدہ نہیں دیتی تو صحبت نبی کہاں سے فائدہ. بھئی صلوات بھیجے محمد. سنیے گا, یہ آخری منزل ہے, بہت قابل غور منزل ہے, بالکل الگ سے میں عرض کر رہا ہوں. اس کی پرورش ہوئی, پھر اسے اقتدار ملا, اسے تاج و تخت ملا, اور اسی کے ذریعے بنی اسرائیل کا خاتمہ ہوا. یعنی اس کو اللہ نے, وہ کوئی مومن نہیں تھا, وہ کوئی متقی نہیں تھا, وہ بھی خدا کا منکر تھا, مگر اسے اللہ نے ظالموں کے لیے عذاب بنایا اور سمجھایا کہ کبھی کبھی عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو معصوم کو نہ مانے وہ ظالم کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کیا سنا آپ نے؟ صلوات بھیجے محمد. ان پر ظالم کو مسلط کیا جاتا ہے. اس کا مطلب کبھی کبھی ظالم کو بھی تخت و تاج دیا جاتا ہے, اقتدار دیا جاتا ہے, مگر یہ ظالم کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. جو معصوم کو چھوڑ دیں ان کے عذاب زدہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے. بھائی ظالم کا تسلط, ظالم کا اقتدار خود لوگوں کے عذاب زدہ ہونے کی دلیل ہے. اب اہل بیت کے چھوڑنے والوں پر جو عذاب آیا وہ یہی تھا. سقیفہ سے بنی امیہ تک, بنی امیہ سے بنی عباس تک, بھائی لفظوں سے کو بدلوں, سقیفہ سے یزید تک, یزید سے مروان تک, مروان سے حجاج تک, حجاج سے ہارون تک, ہارون سے مامون تک, مامون سے متوکل تک. جو تخت پہ آیا وہ لوگوں کے لیے عذاب بن کے آیا. وہ خود ماننے والوں کے لیے عذاب بن کے آیا, کتاب بن کے آیا. ارے اعلان کرتا ہوا آیا. دیکھیں کیا عذاب اللہ نے نازل کیا کہ مولا علی کو چھوڑا گیا. مولا علی کیا ہیں؟ صراط المستقیم. صراط المستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ. اب سیدھے راستے کو چھوڑا, بھئی سمجھنے کی بات ہے. تو اللہ نے کیسا عذاب نازل کیا. مولا علی کون ہے؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ. اب چھوڑا تھا سیدھے راستے کو, تو عذاب یہ آیا کہ جس کو منتخب کیا اس نے پہلا خطبہ یہ دیا کہ جیسے سب پر شیطان ہے ویسے ہی مجھ پر بھی ایک شیطان ہے. جب وہ مجھے ٹیڑھا کر دے کیا تو تم مجھے سیدھا کر دینا. یہ سیدھے راستے کو چھوڑنے کا عذاب تھا کہ ٹیڑھا میڑا ہی مقدر میں رہا. صلوات بھیجو محمد والا. یہ صراط مستقیم کو چھوڑنے کا نتیجہ تھا کہ مقدر میں وہ آیا جو خود کہہ رہا ہے کہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دیں. اب دیکھیں مزاج کیا ہوتا ہے. اب لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ عذاب ہے, لوگ سمجھے ہی نہیں. حالانکہ خود اعلان کیا کہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا.
بہت سی باتیں کتابیں پڑھ کے سمجھ میں آتی ہیں، اور یہ مجلس جب خمسہ کا آزمائن میں ہوتا تھا تو بچے بھی آتے تھے، اور میں ہر طبقہ ذہن کے حساب سے گفتگو کرتا تھا، تو ان کے لیے بھی میں عرض کرتا چلوں کہ کچھ باتیں بچوں کو دیکھ کے سمجھ میں آتی ہیں۔ بہت سی چیزیں بچے گھر کے بجائے بازار سے خریدتے ہیں، اور گھر کے کھانے کے بجائے بازار کا کھانا ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ ایک آئٹم ہوتا ہے جو کرکرے کہلاتا ہے، کرکرے۔ ایک دن میں نے کرکرے کا ایڈورٹیزمنٹ دیکھا، اس پر لکھا تھا ٹیڑھا ہے پر میرا ہے۔ میں سوچتا رہ گیا یہ جملہ کہاں سے آیا، یہ بھی وہیں سے آیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد، ایک صلوات اور پڑھے بھائی۔ جو آیا وہ عذاب بن کے آیا۔ ابھی بڑھتے بڑھتے یہی عذاب یزید کہلایا، ماننے والوں کے لیے یہی عذاب یزید کہلایا۔ بھائی یزید سر سے پاؤں تک عذاب تھا اپنے ماننے والوں کے لیے، یزید عذاب تھا، عذاب تھا۔ اس کی سب سے بیان دلیل یہ ہے کہ وہ عذاب تھا، اسی لیے مولا حسین اس کے خلاف مدینے سے نکلے۔ شاید میں اپنے تئیں اب تک کا سب سے قیمتی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یزید کے عذاب ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ مولا حسین اس کے مقابلے میں نکلے۔ بھئی 28 رجب کو مدینے سے حسین نہیں نکلے ہیں، لوگوں کو یزیدی عذاب سے بچانے کے لیے کشتی نجات نکلی ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ یہ کشتی نجات نکلی ہے۔ نبی کی حدیث تھی نا، ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات، اور نجات کا سفینہ ہے۔ ادھر سے یزید عذاب کی شکل میں بڑھا، ادھر سے مولا حسین سفینہ نجات کی شکل میں۔ وہ عذاب یزیدیت سے نجات کا ذریعہ مولا حسین بنے۔ بھائی بہت خاص بات ہے، مولا کی عطا ہے۔ جہاں جہاں لوگ سن رہے ہوں دعا کیجئے گا میرے حق میں اور تمام عزاداروں کے حق میں، اور سب سے خاص دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمارے دل میں پورے سال یہ خلق رہے گا کہ جیسے ہم اپنے آقا کا غم مناتے تھے اس سال نہیں منا پائے، کم سے کم سارے عزاداروں کو 1 سال کی زندگی ضرور ملے، تاکہ آئندہ سال جیسے عشر اول ہوتا تھا ویسے ہی ہو۔ سنیے گا، بہت خاص بات ہے۔ مولا حسین سفینہ نجات بن کے نکلے، یزیدیت کے عذاب سے بچانے کے لیے مولا حسین نکلے۔ اب اپنا گھر لٹا کے سر کٹا کے ابھی مصائب نہیں ہیں۔ ایک تو اس عذاب سے یوں بچایا، دوسرے بڑی معتبر روایت ہے کہ امام حسین نے عذاب یزیدیت سے بچانے کے لیے ایک کام اور کیا، وہ یہ کیا کہ روز عاشوراء آپ سنیے گا، ابھی مصائب نہیں ہیں، آنکھوں میں اگر آنسو آ جائیں تو یہ مقصد مجلس ہے، مال مجلس ہے، اسی لیے تو مجلس ہوتی ہے۔ مولا حسین نے ہاتھ اٹھائے اور کہا پالنے والے ان پر ایک مرد ثقفی کو غالب کر دے جو ان میں سے ایک ایک کو چن کے مارے اور ایک کو بھی چھوڑنے نہ پائے۔ بڑی معتبر روایت ہے۔ امام نے کہا ایک جوان ثقفی کو، ایک مرد ثقفی کو ان کے اوپر مسلط کر دو۔ یہ کون مرد ثقفی ہے، یہ کون جوان ثقفی ہے؟ علماء نے لکھا یہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت مختار ثقفی ہے۔ صلوات بھیجو محمد۔ یہ حضرت مختار ثقفی ہیں۔ کہاں ہیں جناب مختار پر بحث کرنے والے؟ کہاں ہے جناب مختار کی عظمت کا انکار کرنے والے؟ ارے مختار مخالف امام کو نہیں کہتے ہیں، مختار دعا امام کو۔ دعا امام کو کہتے ہیں۔ امام نے دعا کی تھی کہ پالنے والے ایک جوان ثقفی کو ان کے اوپر مسلط کر دے جو ان میں سے ایک کو نہ چھوڑنے پائے۔ امام حسین نے خود
سفینہ نجات تھے، بچایا کائنات کو، آج تک کربلا سب کو بچا رہی ہے۔ اور پھر جناب مختار کے لیے دعا کی، اور سلام ہو مختار پر کہ ایک کو نہ چھوڑنا، چن چن کے مارا، اور صرف مارا نہیں، خدا کی قسم بھائی ایک واقعہ سنیں اور مصائب گفتگو تمام۔ کیا حکمت مختار تھی، کیا ذہن مختار تھا، کہ تاریخ بتاتی ہے کہ عمر سعد کے گھر کے دروازے پر، بے شمار لانا، عمر سعد کے گھر کے دروازے پر کوفے میں جناب مختار نے نوحہ پڑھنے والی عورتوں کو بٹھا دیا۔ وہ عورتیں جو نوحہ پڑھتی ہیں اور نوحہ پڑھتی تھیں، مولا حسین پہ گریا کرتی تھیں، ان کو بلایا اور کہا کہ عمر سعد کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ کے، اس کے مکان کے سامنے بیٹھ کے کربلا پر گریا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ اس مکان میں قاتل حسین رہتا ہے۔ بھائی میں بہت معتبر باتیں پڑھتا ہوں۔ یہ وہ حکمت مختار تھی کہ عمر سعد لرزہ بر اندام ہو گیا اور لوگوں کے پاس سفارشیں کرتے گھوم رہا تھا کہ مختار سے کہو کہ ان عورتوں کو ہمارے گھر کے دروازے سے ہٹا لے، ان کو نوحہ نہ پڑھنے دے، انہیں ماتم نہ کرنے دے۔ لیجئے مختار نے عجیب حکمت اختیار کی اور قیامت تک ان لوگوں کے چہروں پر جو شیعوں کو قاتل حسین کہتے ہیں ایسا تماچا مارا ہے کہ جس کا درد قیامت تک جانے والا نہیں ہے۔ بھائی مختار نے عمر سعد کے دروازے پر نوحہ پڑھنے والی عورتوں کو بٹھایا اور عمر سعد گھبرایا اور گھبرا کے بتایا کہ حسین کے قاتل وہی ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے سامنے ماتم برداشت نہیں کرتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو اپنے گھر کے سامنے، اپنے مکان کے سامنے گریا بر حسین نہیں کرتا۔ یعنی گرامی پر گفتگو تمام ہوئی۔ یزید ایک عذاب کی شکل میں تھا، دنیا نے خود دیکھا، پھر اس نے مدینے کو تاراج کیا، خانہ کعبہ میں آگ لگوائی۔ امام حسین سفینہ نجات تھے، ان الحسین مصباح الہدی، یہ ہدایت کا چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں، مولا حسین نے نجات دی اور سفینہ نجات حسین ہیں۔ اس کا سب سے پہلا جس نے اعلان کیا اسے حر دلاور کہتے ہیں کہ شب عاشور حر ٹہل آئے اور یزیدیت کے عذاب سے نکل کے کشتی نجات میں سوار ہوا۔ بس عزیزوں، نہ آسمان نے ایسا مہمان دیکھا ہے حر جیسا، اور نہ ایسا میزبان دیکھا ہے مولا حسین جیسا۔ دیکھیے مہمانوں کی ایک خصلت ہوتی ہے، مہمانوں کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی شہر میں جائیں تو مہمان چاہتے ہیں ایسے گھر میں جاؤ کہ جہاں بھوک لگے تو کھانا مل جائے، جہاں پیاس لگے تو پانی مل جائے، جہاں نیند آئے تو بستر مل جائے۔ ہر مہمان کھانا ڈھونڈتا ہے، ہر مہمان پانی ڈھونڈتا ہے۔ یہ واحد مہمان ہے جو کھانے کو چھوڑ کے بھوک کی طرف آیا، جو پانی کو چھوڑ کے پیاس کی طرف آیا، جو آرام کو چھوڑ کے آلام کی طرف آیا، جو بستر کو چھوڑ کے مقتل کی طرف آیا۔ مہمان ایسا تو میزبان بھی ایسا۔ جاؤ عباس حر کا استقبال کرو، جاؤ علی اکبر ہمارا مہمان آ رہا ہے، جاؤ میرے اصحاب با وفا میرا مہمان آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب جناب حر آ گئے تو انہیں خیمے کے دروازے کے سامنے بٹھایا اور پھر اس خیمے میں گئے جس میں ننھے ننھے بچے ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے، آلاتش کی صدائیں بلند کر رہے۔ بی بی سکینہ کو بلایا، آواز دی، دیکھو بیٹی ہمیں معلوم ہے کہ تم اور یہ بچے کتنے پیاسے ہیں، 3 دن کی پیاس ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن دیکھو باہر ہمارا مہمان بیٹھا ہے، جب تک ہمارا مہمان بیٹھا رہے کوئی ہائے پیاس کہہ کے نہ روئے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا مہمان شرمندہ ہو جائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں، اپنے عزا خانوں میں، میں نے کل گزارش کی تھی کہ مجلسیں آن لائن صحیح، آپ روضہ کاظمین کے فرش عزا پر نہیں آ سکے، ہم بھی نہیں جا سکے،
یہ مجلس جہاں ریکارڈ ہو رہی ہے وہاں فرش اعضا پہ آپ نہیں ہیں، لیکن اپنے اعضا خانوں میں فرش اعضا پر بیٹھ کے سنیں، اس لیے کہ کوئی ہو یا نہ ہو ایک ماں ضرور فرش اعضا پر، بلکہ ایک نہیں، علامہ دربندی نے لکھا کہ جب بھی فرش اعضا بچتا ہے 3 بیویاں آ کے بیٹھ جاتی ہے، ایک وہ جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، ایک وہ جس کے سر کی چادر چھینی گئی، ایک وہ جس کے کان کے بندے کھینچ لیے گئے۔ عزیزان کرام، چند منٹ مجلس تمام ہو رہی ہے، ابھی رونے سے دل نہیں بھرا ہوگا، یوں بھی کبھی رونے سے دل نہیں بھرتا، کبھی رونے سے دل نہیں بھرتا۔ تصور زیدی صاحب نے کہا کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں، کبھی رونے سے دل نہیں بھرتا۔ اس سال تو اور دل بھرا ہوا، اس سال تو اور دل بھرا ہوا، روئے لوگ گھروں میں، روئے اذاخانوں میں، روئے۔ میں عزیزو آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پورے سال آپ مجلس سے سنتے ہیں، ابھی یوٹیوب چینلز پر سنیں گے آپ اور روئیں گے، لیکن رونے سے دل نہیں بھرتا آپ کا۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ جتنے مصائب پڑھے جاتے ہیں، کوئی ایک آدمی بھی ہے جس نے اپنی آنکھ سے مصائب دیکھے؟ سب نے یہ سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ سب نے سنا ہے کہ ایک بی بی تھی جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، ایک محسن تھا جو مار ڈالا گیا، ایک گھر تھا جو جلا دیا گیا، ایک علی تھے جن کے سر پر ضربت ماری گئی، ایک حسن تھے جنہیں ایسا زہر دیا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ایک حسین تھے جو 28 رجب کو نکلے، ماں کی قبر پر آئے، اماں چمن میں، اماں میرے ساتھ کربلا چلو، اماں چلو زینب کے بازوؤں پر حسن دیکھنے چلو۔ 28 رجب کو مدینے سے نکلے، آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ ایک بیمار بیٹی پیچھے پیچھے دوڑی، کہ میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دوں، بابا مجھے فضا کی سواری میں دکھا۔ آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ عباس کے بازو کٹ گئے، آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ اصغر کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا، آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ یتیم حسن کا لاشا پامال ہوا، آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ مولا حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چلایا گیا، آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، جب دیکھے بغیر آپ کا ہی عالم ہے، جب سن کے آپ کا ہی عالم ہے، کوئی اس بہن سے پوچھے جو درے خیمہ پر دیکھ رہی ہے، بھائی کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا۔ اللہ، بس 2 منٹ مجلس تمام ہو۔ کوئی بی بی زینب سے پوچھے کہ بی بی زینب کے دل پر کیا گزری ہو۔ بھائی بہن کا اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھنا، بہن کا دیکھے جو مصائب ہیں وہ اپنی جگہ، انشاءاللہ کوئی بھی آنکھ سوکھی نہ رہے گی۔ بہن کا بھائی کا لاشا دیکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایسی بات ہے، یہ ایسی بات ہے کہ جنگ احد میں نبی کے چچا جناب حمزہ شہید ہوئے۔ جب جناب حمزہ شہید ہوئے تو یزید کی دادی نے، ہندہ نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا، ان کی ناک کاٹ کے ان کے چہرے سے الگ کر دی، ان کے کان ان کے سر سے جدا کر دیے گئے۔ اب نبی کے چچا کا لاشا پڑا ہے، سینہ چاک ہے، چہرہ خون سے رنگین ہے۔ ابھی نبی اپنے چچا کو بیٹھے رو رہے تھے کہ کسی نے نبی سے کہا کہ یا نبی اللہ غضب ہو گیا۔ کہ کیا ہو گیا؟ کہ کسی نے حمزہ کی بہن کو بتا دیا، کسی نے حمزہ کی بہن کو بتا دیا ہے کہ بھائی مارا گیا اور صفیہ اپنے بھائی کے لاشے پہ آ رہی ہے۔ جناب حمزہ کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا صفیہ بنت عبد المطلب، مدینہ قریب تھا، کسی نے بہن کو بتا دیا کہ بھائی مارا گیا۔
تو اب بہن بھائی کی خبر سنے وہ گھر میں رک جائے. بہن روتی ہوئی چلی. نبی نے اٹھ کے کہا کہ جاؤ اور جا کے صفیہ کو روک لو، اس لیے کہ بہن اپنے بھائی کا لاشا نہ دیکھ پائے گی. عزیزو 1 منٹ مجلس تمام ہے. بہن اپنے بھائی کا لاشا نہ دیکھ پائے گی. لوگوں نے بتایا یا نبی اللہ صفیہ کو کوئی روک نہیں پا رہا ہے. صفیہ کہہ رہی میرا بھائی کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے. جب نبی کو یقین ہو گیا کہ بہن اپنے بھائی کے لاشے پر ضرور آئیں گی تو نبی نے اپنے کاندھے کی چادر اتاری اور جناب حمزہ کے لاشے پر ڈال دی. تاریخ کہتی ہے کہ لاشا طویل تھا، چادر چھوٹی تھی، حمزہ کا چہرہ چھپ گیا، سینہ چھپ گیا، رانیں چھپ گئی، مگر جناب حمزہ کے خون میں ڈوبے ہوئے پاؤں نظر آ رہے تھے. تو نبی کبھی دائیں دوڑے کبھی بائیں دوڑے اور گھاس توڑ توڑ کے جناب حمزہ کے پاؤں پر ڈال رہے تھے کہ کہیں بہن کی نظر بھائی کے زخمی پیروں پر نہ پڑے. میں کہوں گا یا نبی اللہ فریاد، ارے جنگ احد ہے، ہائے کربلا، ہائے زینب، ہائے زینب کا مظلوم بھائی. وہاں کوئی چادر نہیں ڈال رہا ہے، کوئی کرتا اتار رہا ہے، کوئی